وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا لائٹ کھلی رکھ کر سو سکتے ہیں یا نہیں؟ سنت طریقہ بتائیے، جزاک اللہ خیر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 5624 اور صحیح مسلم میں 2012 نمبر کی روایت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطفئوا المصابیح اذا رقدتم وغلقوا الابواب واوقوا الاسقیہ وخمروا الطعام والشراب۔ جب تم سو تو چراغوں کو بجھا دو، دروازے بند کر دو اور ڈھکن لگا دیا کرو، اور برتن کو، کھانے کو، پینے کی چیز کو ڈھانک دیا کرو۔ اسی طرح سے بخاری میں 6294، مسلم میں 2106 ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، احترق بیت بالمدینہ علی اہلہ من اللیل فحدث بشأنہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، مدینہ میں ایک گھر جل گیا رات کے وقت، اس کے بارے میں لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو آپ نے فرمایا، ان هذه النار انما هي عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها عنکم، یہ آگ تمہارا دشمن ہے، جب سو تو آگ بجھا کر سویا کرو۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں، فی هذه الاحادیث ان الواحد اذا بات ببیت لیس فیہ غیرہ وفیہ نار فعلیہ ان یطفئها قبل نومہ او یفعل بها ما یؤمن معه الاحتراق۔ فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 86۔ ان احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ جب آدمی اکیلا ہو اور گھر میں آگ جل رہی ہو تو سونے سے پہلے اسے بجھا دینا چاہیے، یا ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ آگ کے جلنے کا یا آگ کے منتشر ہونے کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے، وَهَذَا الْأَمْرُ بِإِطْفَاءِ النَّارِ وَالْمَصَابِيحِ الْمُوقَدَةِ عند النوم محمول على الاستحباب عند جمہور الفقہاء۔ جمہور فقہا کے نزدیک چراغوں کو بجھانا، آگ کو بجھانا سونے سے پہلے مستحب ہے، مستحب ہے، یعنی نہ واجب ہے اور نہ لازم ہے بلکہ مستحب ہے۔ الموسوعہ الفقہیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 323 ہے، یستحب عند جمہور الفقہاء اطفاء المصباح عند النوم۔ جمہور فقہا کے نزدیک سوتے وقت چراغ بجھانا مستحب ہے، خوفا من الحریق المحتمل بالغفلہ۔ آگ غفلت میں منتشر ہونے کا خطرہ ہے۔ فَإِن وُجِدَتِ الْغَفْلَةُ حَصْرًا نہیں، اگر غفلت پائی جاتی ہو تو بالکل ہی ممنوع ہے، آگ کو ایسے رکھنا غفلت کی حالت میں ممنوع ہے۔ وقد وردت احادیث کثیرہ لرسول صلی اللہ علیہ وسلم تدل علی هذا، بہت سی احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سونے سے پہلے آگ بجھا دینا چاہیے۔ لجنہ دائمہ سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، فأجابت اللجنہ هذه الأوامر الواردة في الحديث محمولة على الندب والإرشاد عند اکثر العلماء۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام یہ ندب اور استحباب پر محمول ہیں اکثر علماء کے نزدیک۔ کما نص علیہ جماعت من اہل العلم، جیسا کہ علماء کی ایک جماعت نے صراحت کی ہے، ان میں سے ابن مفلح الفروع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132، حافظ ابن حجر العسقلانی فتح الباری جلد نمبر
11 صفحہ نمبر 87 پر ذکر کیا ہے کہ آگ کے جلنے کا خطرہ ہو، منتشر ہونے کا، یا آگ کو کوئی چیز کہیں لے جا کر جلا دے تو ایسی صورت میں واجب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کے زمانے تک، ابھی چند سالوں پہلے تک لوگ چراغ جلاتے تھے اور چراغ میں بتی ہوا کرتی تھی۔ اب چوہا اس کو پکڑ کے کھینچ کے کہیں لے جاتا ہے، اس کی وجہ سے پورا گھر جل جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بالکل ہی سترک رہنا چاہیے اور آگ بجھا کر سونا چاہیے۔ یا اسی طرح سے بہت ٹھنڈی جن علاقوں میں پڑتی ہے وہاں ہیٹر وغیرہ چالو کر کے سو جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بلینکٹ وغیرہ تک گرمی جب پہنچتی ہے تو دور سے بھی آگ پکڑ لیتی ہے، اس لیے ان باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ٹیوب لائٹ وغیرہ ہے اس سلسلے میں چونکہ امن و امان ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر لائٹ جلتے ہوئے کوئی سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ معمون ہے، یعنی خطرہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لائٹ اوپر رہتی ہے، وہاں تک کوئی چوہا وغیرہ نہیں پہنچ سکتا ہے، تو بہرحال اگر کوئی لائٹ بجھا کر کے سوتا ہے تو بہتر ہے، نہیں بھی بجھاتا ہے تو جائز ہے، واللہ اعلم بالصواب۔